اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ بزم سحر، میں ہوں آپ کا میزبان شاہ رخ مرزا۔ ناظرین، بابر صاحب یہ پروگرام کرتے ہیں، وہ کسی مجبوری کے تحت وہ نہیں آ سکے، تو ہمیں مجبوراً جلد سے جلد بیٹھنا پڑا پروگرام میں۔ اور ہمارے ساتھ آج جو ہے معزز مہمان بھی، ہمارے جو پینل ہے وہ بڑا پیارا پینل ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر ہیں سید وقاص شاہ بخاری صاحب، السلام علیکم۔ دوسری جانب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں دلدار شاہ وارثی صاحب موجود ہیں، جو کہ روحانی اسکالر ہیں، السلام علیکم۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک۔ اور میرے تیسری جانب جو موجود ہیں نامور ثنا خواں ہیں، آپ ان کو بہت ساری محافلس میں بھی سنتے رہتے ہیں، بہت سارے چینلز پہ بھی سنتے رہتے ہیں، اور بہت سارے نعت خواہوں کے ساتھ بھی جو ہے یہ کورس وغیرہ میں ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تیسری جانب جو موجود ہیں اپنا فہد غوث صاحب موجود ہیں، السلام علیکم۔ مائک لے لیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں فہد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ۔ اور ہمارے ساتھ چوتھی جانب جو موجود ہیں وہ ہیں سید امان شاہ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں امان؟ الحمدللہ۔ تو ہم امان سے شروع کرتے ہیں۔ امان سے ہم گزارش کریں گے کہ ہمیں پیارا سا کلام سنائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر صدیق، ادھر عثمان ادھر، ایک سمت علی، ایک سمت عمر صدیق، ادھر عثمان ادھر۔ ان جگمگ جگمگ تاروں میں، جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا کیا ہوگا؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی، تو نے ہر کام میں کی میری حمایت کتنی، کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔
واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہم بڑھیں گے شاہ صاحب کی جانب، اور ان سے میرا سوال ہے کہ رمضان المبارک سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس کو کیسے گزارنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، واہ واہ جہاں چیز ہے کیا لوح و چیز ہے، قلم تیرے ہیں. رمضان المبارک اللہ نے ایک بہت اچھا ہمیں جو ہے وہ گفٹ دیا. جی جی مگر بات کیا بتاؤں کہ اس ملک میں ہمارے اس رمضان کو جو ہمارے مسلمان ہیں وہ ایز اے پکنک کے طور کے اوپر سحر و افطار میں دوڑنا اور بھاگنا اور دست و گرباں ہونا، جی جی قیمتی لمحات، ہم یہاں بیٹھے ہیں تو قیمتی لمحات ہوتے ہیں. اور یہ وہی رمضان ہے جہاں پر جنگ بدر کا بھی جو وہ میدان لگا، اور اسی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعضاء سے جو ہے خون مبارک بھی جو ہے، اللہ اکبر. اور ہم نے شاپنگ سینٹر کو جو ہے وہ ہم نے فروغ دیا، اور ہم اتنے بے باک ہوتے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس صرف اور صرف آسائشیں اور عیاشیوں کے علاوہ اللہ ہمیں نہیں دکھ رہا کچھ. اللہ اکبر. یہ رمضان کا ایک ایسا ماہ ہے، آپ یقین کریں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ لمحہ لمحہ اس کا جو ہے وہ قیمتی ہے. شاہ صاحب جگہ جگہ جو ہے میچ بھی چل رہے ہوتے ہیں، ینگسٹر جو ہے ہمارے میچ کھیل رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ سحری کرنے کے بعد جو سوتے ہیں وہ افطار میں اٹھتے ہیں. اصل میں اس جنگ بدر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی روزے پہ، اصحاب اکرام بھی، اللہ اکبر. اور سعد بن معاذ جیسے صحابی. جی جی اللہ اکبر. ان بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام ہم تک یہاں پہنچا ہے تو کس طرح آیا ہے. اللہ. ہم نے شغل ملا، جی جی ہم نے کپڑے اچھے پہننے ہیں، جی ہم نے شوز اچھا لینا ہے، جی جی ہم نے ارننگ کرنی ہے، ہاؤ ٹو ارن کچھ بھی ہو، بس مال آنا چاہیے، اچھے سے انجوائمنٹ کرنی ہے. تو یہ ہمارا جو ہے یہ ایک وتیرہ ہو گیا ہے کہ میں نوجوانوں سے بھی جو ہے یہ بات میں کرنا چاہوں گا K21 کے جی کہ دیکھیں ہمیں روز قبر ہمیں آواز دے رہی ہے. یہ ساری جوانیاں، یہ آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جو جوانی تھی نا، وہ 39 سال میں جو وہ جام شہادت نوش کیا انہوں نے، ان کو جو وہ زہر دیا گیا. تو پھر یہ ہم سمجھتے ابھی تو ہم بچے ہیں، قبر ہمیں روز بلا رہی ہے. رمضان کا وقت نکلتا جا رہا ہے، پتہ نہیں یہ ہمارا آخری لمحہ ہو اور آج کے بعد ہم نہ ہو، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. یہ کرکٹ میچ، یہ شاپنگ، یہ سحر و افطار کی بھاگ دوڑ کہیں تو ہمارے پاس تو ٹائم اتنا ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم تو حضور کے غلام ہیں. ہمارا مشن تو یہ ہے ہی نہیں، اسلام آیا غلبے کے لیے، یہ تو ہم نے بتایا نہیں. تو میں اتنا کہوں گا کہ آپ کے تو نوجوانوں کو اور پوری قوم کو کہ تھوڑی سی غیرت پکڑیں. وہاں فلسطین کی بچیاں رول گئیں، یہاں شام اور برما، کشمیر لوٹ پٹ گیا. یہاں پر ہم ہنس رہے ہیں، ہمیں انجوائمنٹ چاہیے، ہمیں مذاق چاہیے. تو یہ میں اتنے ٹائم میں اتنی سی گفتگو جو ہے وہ آپ کے نام. صحیح. اچھا شاہ صاحب ایک بات اور کہ جیسے پاکستان جیسے ملک میں اتنی غربت ہو چکی ہے، تو اس کا حل آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ کیا حل اس کا؟ دیکھیں حل اس کا صرف اور صرف ایک ہے، جی اس کا نام ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یہ قرآن میں نے پڑھا ہے. وہی تو کافر ہیں، وہی تو ظالم ہیں، وہی تو باغی ہیں، وہی تو فاسق ہیں جو اللہ کی حاکمیت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت نافذ عمل نہیں کر رہے ہیں. 3 دن کے ٹائم ہے شریعت نے دی ہے کہ نافذ عمل کرنا ہے، ورنہ فرض عین ہو جاتا ہے. آج ہمیں فکر ہی نہیں ہے. آج ہم نے بس نماز پڑھ لی اور روزے رکھ لیے اور زکوٰۃ بھی تو اللہ ماشاء اللہ زکوٰۃ دے رہے. خیر بس ہم چھوٹ گئے سر. وہ صحابہ نے، وہ ابو دجانہ جیسے شیروں نے جو اپنی جان دی ہے، وہ امام حسین اور امام علی اصغر نے جو جان دی وہ اس لیے دی تھی کہ یہاں پہ میچ کھیلیں، یہاں پر آ کر کے یا آسائشیں کریں. اے سی کے اندر بیٹھ کے، بس یہ میں کر رہا ہوں، ایئر کنڈیشن کے اندر بیٹھ کر کے باتیں کرنا آسان ہے، اور نظام مصطفیٰ کے لیے کوشش کرنا اور میدان لگانا وہ پھر وہ آپ کے سامنے ہی ہے. علامہ صاحب ابھی آپ نے بات کی کہ جیسے کہ زکوٰۃ نام کی دے رہے ہوتے ہیں، اب تو یہ ہے کہ زکوٰۃ جو نکال رہے ہوتے ہیں نا، کہ 10,000 بھی نکل رہی ہے نا، وہ 4 راشن کے پیکٹ بنوائے گا، اور وہ اس طریقے سے جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے نا کہ بس کیا کہا جائے اس پہ. کچھ میں تمام صاحب حیثیت جو لوگ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے، آپ یقین کریں اگر یہ زکوٰۃ ایمانداری اور دیانتداری سے دے دینا،
80% آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ تم نے کیا تماشا لگایا, یہ سحر و افطار میں تم نے 5000 لوگوں کو کھلانا. اور میں ان لوگوں سے بھی جو ہے نا وہ درد دل بیان کر رہا ہوں کہ اس لیے یہاں پر یہ رمضان ہے کہ تم دوڑ کر کے 3 بجے گاڑی اور بائک اسٹارٹ کر کے تم کہیں اور تم آ جاؤ, اور تم نے ایک تماشا, تو کوئی مرغی تو کوئی یہ ہے. یہ روزے کا تو مزہ ہی جب ہے نا کہ جب روزہ تمہیں لگے. یہ کون تمہیں یہ بتا رہا ہے کہ ایسے کر لیں تو روزہ نہیں لگے گا؟ تو پھر کیا روزے کا مطلب ہی ہے کہ تمہیں روزہ لگنا چاہیے, اس کے اندر تمہیں تحمل کرنا ہے. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ دہی کھا لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, اسے پیاس نہیں لگے گی, بھوک نہیں لگے گی, پھر یہ آپ پھر سوئیں, ظہر میں اٹھیں, پھر سوئیں, پھر عصر میں اٹھیں, بات ختم ہو گئی. یہ دیکھیں ہمارے حلقہ احباب نے اس طرح سے دین بیان ہی نہیں کیا, بڑے معذرت کے ساتھ اس طرح سے دین بیان ہی نہیں کیا جس طریقے سے دین چمکتا ہوا ستارہ ہے, دین دلیر. دیکھیں آج میں آپ کو K21 کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, آمین. یہ جو دین ہے نا, دین کی ترجمانی بزدل بندے کا کام ہے ہی نہیں. یہ فاروق اعظم کا کام تھا, یہ ابو بکر صدیق کا کام تھا, یہ مولا شیر خدا کا کام تھا, یہ عثمان غنی کا ہے, عمر بن عبدالعزیز کا, ابو دجانہ کا, سعد بن معاذ کا, سعد بن ابن وقاص کا رضی اللہ تعالی عنہ ہے. نیچے آ جائیے, نیچے عبدالستار خان نیازی کا رحمت اللہ تعالی, شاہ نورانی کا, اللہ اکبر, وہ چمکتے ستارے. ان کو گاڑیاں نہیں چاہیے تھیں, ان کو بنگلے نہیں چاہیے تھے. شاہ نورانی جیسی ہستی کرائے کے گھر سے ان کے جو وہ جنازہ ہوا ہے, اور آج ہمارے یہاں تو ایک چھوٹا بھی ہے تو اس کی 1-2 گاڑیاں تو سائڈ پہ ہوتی ہیں. تو ہمارے کام ہم نے نہیں کیا, ہم کیا منہ دکھائیں گے رسول اللہ کو؟ یہ میرے سمجھ سے باہر ہے. یقین کریں بڑے معاملات خراب ہیں اور ان چیزوں سے آپ کو باہر آنا پڑے گا. اچھا علامہ صاحب, آپ سے ایک سوال کہ آپ کس علماء کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ آپ میرے نظر میں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میرے نظر میں جو میں جن کو لائک کرتا ہوں جی, وہ شاہ احمد رضا, امام احمد رضا علیہ رحمہ. اچھا جی. میرے نظر میں عبدالستار خان نیازی علیہ رحمہ, میرے نظر میں شاہ نورانی جیسے چمکتے ستارے, اور میرے نظر میں جو بابا جی گئے, ان کا انداز نظر آ رہا تھا. آپ نے جب بھی میں نے یہ پوچھا, بس یہی ہے, آپ میں تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا تھا, تھوڑے جذبات بھی آپ میں نظر آ رہے تھے, تو میں نے جب بھی آپ کچھ تربیت ان سے دی. جی جی, اور یہ امت تو ہمیں تو نہیں پتا, میں نے اسی لیے پوچھا کیونکہ کچھ نظر آ رہا تھا مجھے, ہمیں تو نہیں پتا. ہم نے تو بابا جی علیہ رحمہ سے یہی سیکھا کہ نیکی ایسی نیکی کرو کہ تمہیں بھی نہیں پتا چلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اس سے دو تو اس کو نہ پتا چلے. یہ تماشا لگایا ہوا, آپ بچیوں کی عصمتیں یہاں لوٹ رہی ہیں اس شہر کراچی کے اندر, کوئی بولنے والا نہیں ہے. ہاں یہاں پہ عجیب و غریب ہے معاملات. تو ہمیں دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخت پہ لے کر آنا پڑے گا. یہ آپ کی جاب کا بھی مسئلہ ہے. کون کہتا ہے کہ میں 1 کروڑ میں نوکری دوں گا, 50,000 دوں گا؟ کیا کر رہے ہو ڈرامہ, کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ تو تھوڑا خدا کا خوف کریں اور نبی علیہ السلام اصل کوس کی طرف آئیں. سود کو دفن کرنا پڑے گا. یہ جب تک سود ہے, یہود آپ کے پیچھے کھڑا ہوا ہے. صحیح, ناراض مت ہوئیے گا, شاید آپ نہیں, میرا کیا واسطہ سود سے جو میں ناراض ہوں. نہیں, آپ نہیں, آپ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے, مگر بات وہی کروں گا جو مدلل ہو بات, کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں, کسی کو ناراض کرنے کے لیے نہیں. تو یہ بات ہے کہ سود کو ختم کرنا پڑے گا اور نظام مصطفیٰ کو, دین کو تخت پہ لے کر آنا پڑے گا. اچھا وارث صاحب, آپ سے بھی سوال ہے کہ کس طرح سے ہم جو ہے یہ پاکستان میں خوشحالی وغیرہ دیکھتے ہیں؟ نہیں, مائک لگا ہوا ان کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. سر وہی مسئلہ یہ ہے کہ خوشحال ہمارا پاکستان تو ماشاءاللہ ہر اللہ پاک کی نعمتیں اور بہت یہاں کے معاملات, سب چاروں موسم سب یہاں پہ موجود ہیں, لیکن ہم نے ناقدری کری ہے. تو اصل میں اب میں اپنے الفاظ میں اگر بولوں تو ہمیں حکمران تو حضرت عمر جیسا چاہیے جی, لیکن ہمارے اندر خود جو کوتاہی ہیں اس کو ہم ختم, نیچے سے لے کے اوپر تک, خالی اوپر کی بات نہیں ہے, ہم نیچے سے ہی سدھرنا نہیں چاہ رہے. جب ہم ہر چیز کے اندر مطلب 2 نمبری, کرپشن, چھوٹے سے چھوٹا آدمی سر بات یہ ہے نا, ہمارے یہاں تعلیم نہیں دی جا رہی, بس اس میں اٹکایا ہوا ہے کہ یہ فلاں صحابہ, یہ فلاں صحابہ, ان میں لڑائی کروا دو, یہ کر دو, وہ کر دو, بس یہ کروایا جا رہا ہے. دین سے دوری جو ہے وہ ہلاکت ہے جی, چاہے وہ کسی معاملے میں بھی ہو. صحیح. تو جیسے علامہ صاحب نے بولا کہ نظام مصطفیٰ, صحیح, تو اس کے لیے بہت کٹھن معاملہ اور قربانیاں دینی پڑیں گی, اور نیچے سے اوپر تک. پہلے تو نیچے طبقہ صحیح ہو, کیونکہ جب جیسی عوام ہوگی ویسے حاکم مسلط ہوگا. صحیح. تو عوام کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے اندر چینجنگ عوام کو سدھرنا چاہیے. ہاں بالکل, کیونکہ نیچے ہی سے اوپر کا معاملہ سیٹ ہونے. صحیح 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 صحیح.
ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ایک بہت اچھے بھائی ہیں اور نامور نعت خواں ہیں، اور فہد بھائی جو ہمارے ساتھ موجود تھے انہی کے ساتھی بھی ہیں، کامران قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر مائک لے لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں کامران بھائی؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک۔ میں جو ہے وہ فہد بھائی سے گزارش کروں گا کہ ہمیں ایک خوبصورت سا کلام سنائیے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان میں گیا، جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ فہد بھائی۔ اچھا فہد بھائی آپ سے سوال کہ کب سے نعت خوانی کر رہے ہیں؟ شاہبو جب سے ہم نے ہوش سنبھالا الحمدللہ، ہمارے گھر میں ثنا خوانی نعت خوانی واہ واہ ہم نے دیکھی، تو جب سے ہوش سنبھالا ہے میں ان کی نعتیں پڑھتا ہوں۔ اچھا آپ دونوں بھائی ہیں؟ نہیں بھائی نہیں، بھائیوں جیسے ہی ہیں۔ مجھے تو یہ بات پتہ ہے لیکن لوگ سمجھتے ہیں آپ دونوں بھائی اکثر لوگ زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اکثر ساتھی ہوتے ہیں اور ایک جیسے دکھتے ہیں، ایک جیسے کپڑے بھی پہنتے ہیں آپ، ایک جیسے کپڑے۔ تو عامر بھائی نہیں ہونا تحفہ تو مل جاتا ہے کئی دفعہ۔ نہیں تحفہ ہم دے دیں گے آپ کو۔ الحمدللہ الحمدللہ بھائیوں جیسی اور بھائیوں سے زیادہ محبت ہے۔ نعت خواں کس نعت خواں کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں؟ نعت خواں ہم نے جب سے نعت خوانی شروع ہوئی، ہمارے گھر کے نعت خوانی ہوتی تھی، اپنے والد صاحب سے دادا جان سے سنتے گئے، پھر جب ہوش سنبھالا تو اویس بھائی کی نعتیں زیادہ کثرت سے سنتے ہیں، اور تقریباً آج کے دور کے اندر اویس بھائی کو ہی زیادہ لوگ فالو کرتے ہیں اور انہیں کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اچھا اچھا، تو اویس بھائی کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ الحمدللہ۔ دیکھ لیں آپ باقی ناراض ہو جائیں گے، آپ سب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، وہ بھی ان کو ہی فالو کرتے ہیں۔ اچھا اچھا، یہی بات کامران بھائی سے کہ کامران بھائی آپ کس کو پسند کرتے ہیں؟ جو فہد بھائی نے جواب دیا، نہیں ان کے ساتھ نہ جائیں نا، آپ الگ سے جواب دے دیں نا۔ زیادہ تر الحاج محمد اویس رضا قادری بھائی دامت برکاتہم العالیہ کو ہی سنتے ہیں، اور انہی کو تقریباً جو ثنا خواں ہیں شاہ رخ بھائی، جی جی انہوں نے اویس بھائی کو ہی فالو کیا، جی جی، اور آج جتنے بھی لیکن کچھ مانتے نہیں ہیں۔ وہ ان کے اپنے مسائل ہیں۔ اچھا، لیکن جس آپ کو نظر میرا یہ بھی، کہنا ہے شاہ رخ بھائی، جس کو اللہ عزت دے جی جی اس کو آپ مانیں۔ صحیح، ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کی عزت کو گھٹانے والے؟ اللہ جس کو عزت دے اس کو مانے، صحیح، اور میں دعا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ سب ثنا خوانوں کو برکت عطا فرمائے۔ آمین 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 آمین، واہ 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 ماشاء اللہ۔ اچھا ناظرین، ہمارے ساتھ ایک کم سن چھوٹی سی پیاری سی ننھی سی منی جو ہے آج موجود ہے، اور اعزازی طور پہ وہ ایک نعت پڑھیں گی، حوریہ فاطمہ صاحبہ، اور ہم ان سے پیارا سا کلام سنتے ہیں۔ جی حوریہ سنائے، ہمیں کلام سنائے پیارا سا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آنکھوں
کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہیں، وہ محمد مدینے میں موجود ہیں۔ پھول کھلتے ہیں پڑے پڑے کہ صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑے پڑے کہ صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باغ صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا، وہ نبی کے پسینے میں موجود ہیں، وہ نبی کے پسینے میں موجود ہیں۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہیں، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہیں، وہ محمد مدینے میں موجود ہیں۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، سبحان اللہ سبحان کہ اللہ۔ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے بزم سحر۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ بزم سحر، میں ہوں آپ کا میزبان شاہ رخ مرزا۔ ناظرین ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک ننھی منی سی گڑیا موجود تھیں اور انہوں نے بڑا پیارا کلام پڑھا، اور ہمارے ساتھ جو ہے دوسری جانب جو ہمارے گیسٹ موجود ہیں دلدار وارسی صاحب، تو ان سے میرا سوال ہے کہ حضرت بتائیے کہ یہ بیت کی شرعی حیثیت کیا ہے اور بیت کرنا کیا ضروری ہے؟ دیکھیں شاہ بھائی، جہاں تک ضروری کا تعلق ہے تو ضرور اہم چیز تو یوں ہے کہ ہمارے جتنے بھی اکابرین جی بزرگ مسلمہ جو گزرے ہیں جی ان سب نے بیعت کری، صحیح۔ حضور غوث الاعظم دستگیر، جی شہاب الدین سہروردی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک۔ خواجہ معین الدین چشتی، حضور وارث پاک عالم پناہ، تو شیخ عبد القادر جیلانی صاحب کی کس سے بیعت تھی؟ وہ ان کے جو پیر صاحب مطلب اس کا میرے ذہن میں نہیں ہے، جی جی بہرحال یہ کہ سب نے اپنا اپنا ایک پیر منتخب کیا۔ منتخب کیا۔ اچھا ضروری سے مطلب کوئی اگر فرض یا واجب سمجھتا ہے تو یہ فرض یا واجب تو نہیں ہے، صحیح، لیکن اس کی اہمیت کا اندازہ اسی طرح لگ سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے لے کر جی آج تک یہ سلسلہ حضور علیہ السلام سے چلا، کیونکہ آقا علیہ السلام نے بیت اسلام لی۔ صحیح۔ جب نبی علیہ السلام کسی کو مسلمان کرتے تھے تو ہاتھ میں ہاتھ لے کے، وہ تو مسلمان کیا کرتے تھے نا، بیت تو ویسے مسلمان بیت ہیں۔ اسلام بھی ہے، بیت ارادت بھی ہے۔ جی جی تو بیت اسلام جب آقا علیہ السلام کسی کو مسلمان کیا تو کسی کا ہاتھ میں لے کے یا کوئی کپڑا ہاتھ میں دے کے صحیح۔ بیت اسلام دی۔ اس کے بعد بیت ارادت بھی کری آقا علیہ السلام نے، صحابہ سے بولا کہ آپ لوگ مجھ سے بیعت کرو، صحیح تو صحابہ نے جواب دیا رسول اللہ ہم بیعت تو کر چکے ہیں۔ صحیح آپ نے کہا نہیں، گناہوں سے بچنے کی بیعت لی آپ نے،
کہ اگر کوئی ملامت کرنے والے کی ملامت کے خلاف بولنے پہ آپ بیعت کرو میرے سے کہ اس کو ایک ساتھ نہ دینا، اس طریقے سے بیعت لیا آپ نے، تو وہ اسی طرح سے آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. صحیح. تو ضروری یوں ہے. باقی فرض اگر یہ واجب سمجھتا ہے کوئی تو فرض واجب. ولایت کہاں سے شروع ہوئی؟ ولایت تو مولا علی سے شروع ہوئی. تو پھر بیعت جو ہے وہ حضور سے آپ کہہ رہے ہیں کہ شروع ہوئی. بیعت کا سلسلہ حضور علیہ السلام تو مسلمان کرنے کا طریقہ مطلب سلسلہ جاری تھا نا. ولایت تو مولا علی سے آئی تو پھر وہ ولایت تو پھر وہ بیعت کا سلسلہ تو مولا علی سے. بیعت کرنا آقا علیہ السلام سے ثابت ہوا. جی جی. ولایت مولا علی سے چلی. صحیح. بیعت ارادت بھی آقا علیہ السلام نے کری، بیعت اسلام بھی آقا علیہ السلام نے کری. جی. تو مطلب اگر کوئی بیعت نہ کرے تو کیا وہ مسلمان نہیں رہے گا؟ نہیں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ فرض یا واجب نہیں ہے. اگر کوئی بیعت نہیں کرتا تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے یہ گناہ گار ہو گئے، جہنمی ہو گئے، جنتی نہیں ہے. اچھا، ایک بڑا سنا ہے کہ جس کا جو ہے کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، تو وہ کیا اسے بیعت کر لیتا ہے؟ نہیں، یہ حدیث ہے، حدیث ایسی ہے. اچھا. لیکن یہ اس کا مفہوم جو علماء بیان کرتے ہیں وہ اس طریقے سے ہے کہ دیکھیں کوئی بھی مسلمان بے پیرا نہیں ہوتا. یہ حدیث کہاں پر ہے؟ مجھے ذرا اس کا بتائیں، کیونکہ آپ آن ایئر ابھی لائیو ہیں اب، تو اس کی چیز کا بتائیں کہ کیونکہ یہ حدیث کہاں پر ہے، ریفرنس دیں کوئی، کیونکہ لوگ پھر ہم سے سوالات کریں گے. میرے خیال سے ابن ماجہ کے اندر یہ دیکھیں ابھی دیکھیں جب آپ اتنے بڑے چینل پہ جا کر اور اتنا لائیو بات کر رہے ہیں آپ، تو آپ کو جو ہے ریفرنس کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور اتھینٹک بات کرنی چاہیے کہ ہاں ایسا ہے. بالکل. نہیں، حدیث تو آپ یہ ریفرنس سسٹم میرے ذہن میں نہیں ہے. حدیث تو یہ عقل صاحب مشکات شریف میں ابن ماجہ میں ہے یہ حدیث. میری ایک بات کہ جب ولایت جب شروع ہوئی مولا علی سے، ٹھیک ہے، اور بیعت بھی وہیں سے شروع ہو گئی، ایک بات ہے کیونکہ مولا علی سے ولایت شروع ہوئی، تو حضور حدیث تو وہ ہے نا جو حضور نے فرمایا ہے، تو پھر حدیث وہ کیسے وہ حدیث کیسے ہو گئی؟ دیکھیں پیر کا مطلب کیا ہے؟ رہنما. تو یہ حدیث یہی تو ہے جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا شیطان پیر ہوتا ہے. تو جتنے مسلمان ہیں اس کا جو مفہوم ہے، اس کی جو تفسیر ہے وہ یہی ہے کہ سارے مسلمانوں کے پیر تو نبی علیہ السلام ہو گئے، تو کوئی بھی پیرا تو مسلمان رہا ہی نہیں. اچھا. اگر کوئی بیعت نہیں کرتا تو مطلب کہ وہ صحیح سے مسلمان نہیں ہے؟ نہیں، بالکل مسلمان ہے وہ. کوئی ایسا کیونکہ پیر تو ہے نا نبی علیہ السلام سے تو رہبری. اچھا حضرت، ایک بس مختصر سے آپ سے جواب لوں گا کہ آج کل جو ہے جگہ جگہ پیر بیٹھ گئے، تو وہ خلافت بھی تو بحثوں میں ہی مل رہی ہے، ایسی مل رہی ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس کے لیے کوئی اقدام کرنا چاہیے، حکومت کو کرنا چاہیے، کسی کو کرنا چاہیے، پہلے علماء کو کرنا چاہیے. اقدام یہ لینا چاہیے کہ ہم پیر کس کو بنا رہے ہیں. صحیح. اس کے لیے ہمارے پاس رہنمائی ہونی چاہیے نا کہ ہمیں پیر بنانا کس کو ہے. عوام تو دیکھیں وہ ایک مارکیٹ ہوئی، معصوم عوام ہے، وہ تو کسی کو بھی سمجھ لیتی ہے کہ ہاں یار یہ کرامت دکھا رہا ہے تو بس اسی کے. نہیں، اب عوام تو معصوم تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کو سب چیزوں کا تو علم ہے، سب چیزوں کا ہے، لیکن یہاں پر آگے چلا جاتا ہے. بالکل. نہیں، تو کسی کو بنا لینا چاہیے نا، علم سیکھنا چاہیے. علم جب ایک پیر نے کہتے ہیں کہ بھائی نماز ہی ہم مدینہ میں پڑھ رہے ہیں، چھوڑ دو نماز، ٹھیک ہے، وہ بولتے ہیں، وہ پھر سب مرید بھی کہتے پھرتے ہیں بھائی ہم نماز ادھر پڑھتے ہیں، بھائی ہم نہیں پڑھ رہے. بھائی شاہ رخ بھائی، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ قلائد الجواہر کے اندر پیر کے اندر 12 خصائص ہونے چاہیے. جی. 12 صفتیں ہونی چاہیے. قلائد الجواہر میں لکھا، حضور غوث پاک سے منسوب ہے. تو اس کے اندر اب آپ نے دیکھنا ہے نا، جب آپ کو پیر بنا رہے ہیں تو اس کے اندر 12 صفتیں ہونی چاہیے. 2 صفت اللہ والی، 2 صفتیں اس میں رسول اللہ والی، 2 حضرت ابو بکر والی، 2 حضرت عمر والی، 2 حضرت عثمان والی اور 2 مولا علی والی. جب یہ 12 صفتیں ہوں گی تو وہ پیر بننے کے قابل ہوگا. اب اتنا ٹائم ہے تو میں صفتیں بتا دیتا ہوں. ایک نہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی مطلب کہ فنا فل شیخ ہو جاؤ پہلے، پھر فنا فل رسول ہو گئے، پھر مطلب وہ بندہ تو شیخ سے ہٹ ہی نہیں پاتا، وہ مر جاتا ہے بیچارہ، وہ تو اللہ تک پہنچ ہی نہیں پاتا. ایسا کیوں؟ اس کو سکھایا نا، توحید سکھایا نا. ہاں، تو شیخ کا کام کیا ہے؟ تو شیخ نہیں سکھانا، شیخ کو بولنا بھی ہماری خدمت کرے. حضرت میں یہی بتانے جا رہا تھا، جو شیخ اپنی طرف بلا رہا ہے وہ شیخ ہی نہیں ہے. شیخ کا کام ہے اللہ اس کے رسول کی طرف بلانا. صحیح. پروگرام کہیں اور نکل جائے گا اور ٹائم بھی اس کے لیے بہت چاہیے ان باتوں کے لیے. تو میں شاہ صاحب کی طرف بڑھوں گا اور شاہ صاحب سے میسج لوں گا کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میسج مائک پاس کر لیں. میسج یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو تخت پہ لے کے آنے کے لیے اپنی جان مال سب کچھ جو لگانا پڑے گا انشاءاللہ. اور ان باتوں کے تو جو باتیں چل رہی تھی میں اس پہ انٹرپٹ تو نہیں کرنا چاہتا تھا جی، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیعت لیا، جو مولا علی نے، ان سب کی زندگی اٹھا کر دے کہ سب کے پیچھے جو وہ جہاد ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد الجہاد مؤذن الی یوم القیامہ واذن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان الجائر. تو اس لیے یہ ہوتا تھا کہ اسلام کے غلبے کے لیے، نہ تو کسی کے، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات، شخصیت پرستی آئی. خیر
تو کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ تعالی، جو سید تو پھر سید ہوتا ہے نا، پھر وہ تو پھر ظالم کا ظلم دیکھ کر کے پھر وہ بولتا ہے. تو انہوں نے آخری بات جب وہ پھانسی ان کو جب وہ آنے لگی، اور پھانسی کے پھندے تک بھی پہنچانے والے وہی لوگ تھے جو مولوی تھے حضرات، جو ماشاء اللہ بول لیتے ہیں مخبریاں کر کر کے. خیر، تو ایک کلام کا ایک شعر: کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجے تنے رہ جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، پروگرام کا وقت یہیں ختم ہو جاتا ہے، اور ہمارے ساتھ موجود کامران قادری صاحب ہیں. ان سے ہم جاتے جاتے ایک کلام سنیں گے. وہ تو اشارے سے منع کر رہے ہیں کہ بھائی میں نہیں پڑھ رہا، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ کامران قادری صاحب آئیں اور ہم ان سے کلام نہ سنیں. تو بس پروگرام کا وقت یہیں اختتام کو پہنچا. ملیں گے کل ہی اسی پروگرام میں، بزم سحر میں. اپنے میزبان شاہ رخ مرزا کو دیجیے اجازت. جی کامران بھائی. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ، محروم کرم اس کو رکھنا نہ سرے محشر، جیسا ہے نصیرہ سائل تو پرانا ہے. ایک میں ہی نہیں قربان زمانہ ہے. واہ واہ واہ، قربان زمانہ ہے.